مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق الله العظيم. واجب الاحترام سورۃ الزمر کا درس آپ احباب سماعت فرما رہے ہیں. جو آیات مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک چھوٹی چھوٹی یہ آیات مبارکہ ہیں، اور 23ویں پارے کی آخری آیات مبارکہ ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے 23 پارے جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے درس قرآن میں. اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کر کے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور تحقیق بیان کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے فی هَذَا الْقُرْآن، اس قرآن کے اندر مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر قسم کی مثال، مختلف چیزوں کی مثالیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہیں. اور ان مثالوں کے بیان کرنے کا مقصد لعلہم یتذکرون، تاکہ سننے والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، کیونکہ یہ کتاب قرآن مجید نصیحت ہے. شرک کے بارے میں اللہ نے بڑی عجیب عجیب مثالیں بیان فرمائی. ابھی ایک آیت چھوڑ کر آگے پھر مثال آئے گی. سورہ عنکبوت کے اندر مثال آتی ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں یا اس کی مخلوق کو پکارتے ہیں، ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح مکڑی کا گھر ہے، اور مکڑی کا گھر تمام گھروں میں سے کمزور ہے. اسی طرح اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیروں کی پرستش اور عبادت کرنے والا بھی انتہائی کمزور ہے. تو اس قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ضربنا، ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. یہ بھی نہیں کہا کہ کسی اور مخلوق، للناس، کہ لوگوں کے لیے ہم ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں. لعلہم یتذکرون، اور مقصد مثالوں کا بیان کرنا لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں. قرآنًا عربیًا، قرآن جو ہے یہ عربی زبان میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عرب میں نازل فرمایا.
اور جس علاقے میں قرآن مجید نازل کیا ان لوگوں کی زبان میں نازل فرمایا، کیونکہ سب سے پہلے مخاطب وہ لوگ تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جیسے جیسے قرآن مجید پڑھتے جاتے تھے وہ لوگ سمجھتے جاتے تھے۔ ہمیں تو کوئی ترجمہ کر کے بتائے تو پتہ چلتا ہے نا، کوئی تفسیر بیان کرے تو پتہ چلتا ہے، لیکن مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ، ان کے سامنے جیسے جیسے قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی تھیں وہ فوراً سمجھتے جاتے تھے۔ قرآناً عربیاً غیر ذی عوج، اور اس قرآن کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، یعنی پروردگار عالم نے جو اس کے اندر مثالیں بیان فرمائی ہیں وہ مثالیں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے کہ کسی کو سمجھ نہ آئیں، ان کے اندر کوئی نہ سمجھی والی بات نہیں، کوئی ٹیڑھی بات نہیں کہ سمجھ نہ آئے، اتنی آسان، اتنی سادہ، عام فہم، ہر بندے کو سمجھ آنے والی مثالیں کہ جو بھی ان کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ ان کو سمجھ لے گا۔ لعلہم یتقون، اور اس لیے کہ تاکہ وہ ڈر جائیں اور تقوی اختیار کر لیں۔ تقوی کا سبق دیتا ہے قرآن، اللہ سے ڈرنے کا سبق دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں، فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، اللہ بیان کرتے ہیں مثال اس شخص کی، فیہ شرکاء جس کے اندر کئی سارے شریک ہیں، متشاکسون، اور ہر شریک آپس میں ضدی، جھگڑالو، متشاکسون اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو کہ بس میں ہی سچا ہوں، میں ہی حق پر ہوں۔ پروردگار عالم مثال بیان کرتے ہیں اس شخص کی، اس مثال کو یوں سمجھیے ایک غلام ہے، اس کے کئی سارے آقا، اور سارے کے سارے جھگڑالو، سارے کے سارے ضدی۔ اب وہ غلام سے کہتا ہے مجھے پانی لا کر دو، دوسرا کہتا ہے نہیں پہلے میری خدمت کرو، تیسرا کہتا ہے نہیں پہلے میرا کام کر، چوتھا کہتا ہے نہیں پہلے میرا کام کر، پانچواں کہتا ہے نہیں مجھے زیادہ تقاضا ہے میرا پہلے کام کر۔ اب جو غلام ایک ہے، آقا چاروں پانچوں جن کا وہ ملازم ہے، اور سارے اپنی اپنی بات منوانے والے، اپنی بات پر کمپرومائز کرنے والے نہ ہوں، فرمایا پھر ان کا کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ یہی مثال شرک کرنے والے کی، جو بندہ اپنے اندر جناب کئی سارے مالک سمجھتا ہے، کہتا ہے اب میری فلاں جگہ سے مشکل کشائی ہوگی، وہاں سے نہ ہوئی پھر آگے چلا گیا، وہاں سے نہ ہوئی پھر آگے چلا گیا، کہیں بھی سکون نہ آیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود مثال بیان کرتا ہوں، ایک طرف تو وہ بندہ جس کے کئی سارے آقا، وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور دوسری طرف وہ بندہ جس کا صرف ایک ہی مالک ہے، ایک ہی آقا ہے، ایک ہی اس پر حکم چلانے والا ہے، وہ جب کہتا ہے اس کی بات مانتا ہے، وہ جب حکم کرتا ہے وہ تابعدار بن جاتا ہے، جب بھی کسی کام کا آرڈر کرتا ہے وہ جناب اس کام کے اندر لگ جاتا ہے، نہ کہنے والے کو کوئی پریشانی، نہ کرنے
کرنے والے کو کوئی پریشانی، ادھر وہ ہے جو شرک کرنے والا، مختلف دروازوں پر جانے والا، ادھر توحید پرست ہے جو صرف ایک رب کے دروازے پر آنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں حل یستویان مثلا، کیا دونوں آپس میں مثالیں برابر ہو سکتی ہیں؟ دونوں مثالیں آپس میں برابر نہیں ہو سکتی، وہ الگ یہ الگ، وہ بے سکونی کے اندر، ایک مالک والا سکون کے اندر، کئی سارے معبودوں کی عبادت کرنے والے بے سکونی کے اندر، ایک رب کی عبادت کرنے والے سکون کے اندر۔ سبحان اللہ ہے، کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں، ادھر آرڈر آیا مالک کا، ادھر اس کے دروازے پر آ گئے، اللہ اکبر، یا اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تو سب سے بڑا ہے۔ فرمایا پھر آ کر کہتے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا یعلمون، فرمایا ایسی آسان مثالیں بیان کرنے کے بعد بھی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، پھر بھی غور نہیں کرتے۔ کتنی سادہ مثال اللہ نے بیان فرمائی، کوئی کجی اس کے اندر، کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انک میتون وانہم میتون، میرے محبوب آپ پر بھی ایک دن موت آئے گی، وانہم میتون، اور ان پر بھی موت آئے گی، یعنی جو آپ کی بات کو نہیں مانتے، موت برحق اور اٹل فیصلہ ہے، کسی کو بھی اس سے جناب راہ فرار اختیار نہیں ہے، ہر ایک پر موت آئے گی، ہر ایک کے لیے موت کا پیغام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ موت کی جناب موت مختلف درجات ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر ان کی موت اور طرح کی ہے، امتی کی موت اور طرح کی ہے، جس طرح اللہ کے نبی کی نیند اور طرح کی ہے، امتی کی نیند اور طرح کی ہے۔ فرمایا انک میتون وانہم میتون، میرے محبوب آپ پر بھی موت آئے گی، ان پر بھی موت آئے گی، اور موت آنے کے بعد ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم قیامت والے دن اپنے پروردگار کے پاس جا کر جھگڑا کرو گے۔ وہاں مشرک کہیں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اللہ ہمارے پاس تو نہ کوئی ڈرانے والا آیا نہ کوئی خوشخبری سنانے والا آیا۔ شرک کرنے والے کہیں گے، اور دوسری طرف رسول کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قومی ان ھذا القرآن ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے رب، رسول کہیں گے اے میرے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی قوم کو جا کر تیرا قرآن سنایا اور اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا، انہوں نے مانا ہی نہیں ہے۔ پھر وہاں عند ربکم تختصمون، اللہ کے ہاں جھگڑا ہوگا۔ پھر تو آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے 23 پارے جو ہیں وہ مکمل ہو چکے الحمدللہ۔ کل سے انشاءاللہ العزیز 24واں پارہ جو ہے اس کا درس انشاءاللہ العزیز شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اس کے ساتھ اپنی زندگیوں کو وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔